سیدنا انس بن مالک رض اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا۔ ایک آدمی نے آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، قیامت کب آئے گی؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، وہ تو قائم ہو کر رہے گی، تم نے اس کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم، میں نے قیامت کے لیے کوئی زیادہ اعمال تو نہیں کیے ہیں، البتہ اتنا ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن کے ساتھ تم کو محبت ہوگی آخرت میں انہی کے ساتھ ہوگے، اور تم جو امید رکھو گے وہی کچھ تمہیں ملے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اور جب نمازے سے فارغ ہوئے تو پوچھا، قیامت کے بارے میں پوچھنے والا آدمی کہاں؟ پس اسے لایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی طرف دیکھا تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے خاندان بنو دوس کے ایک لڑکے پر نظر پڑی، اس کا نام سعد بن مالک رضی اللہ عنہ تھا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لڑکا اگر زندہ رہا تو اس کے بڑھاپے کو پہنچنے سے پہلے پہلے قیامت آ جائے گی۔ حسن کہتے ہیں، سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے مجھے بتلایا کہ وہ نوجوان ان دنوں ان کا ہم عمر تھا۔ مسند احمد حدیث نمبر 12786۔ حمران بن ابن کہتے ہیں، سیدنا عثمان نے پانی منگوایا جبکہ وہ مقاعد میں تھے، انہوں نے دائیں ہاتھ پر پانی بہایا، ایک روایت کے مطابق دونوں ہاتھوں پر 3 دفعہ پانی ڈالا اور ان کو دھویا، پھر اپنا دایاں ہاتھ برتن میں داخل کیا اور ہتھیلیوں کو 3 دفعہ دھویا، پھر 3 مرتبہ چہرہ دھویا اور کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا اور ناک کو جھاڑا اور کوہنیوں سمیت باز و اوہے کو 3 بار دھویا اور پھر سر کا مسح کیا۔ ایک روایت میں ہے اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے ظاہری حصے کے اوپر سے گزارا اور پھر ان کو داڑھی کے ظاہری حصے پر پھیر دیا، پھر 3 دفعہ اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھویا اور پھر کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جس نے میرے اس عذوق کی طرح عذوق کیا اور پھر 2 رکعتیں اس طرح ادا کیں کہ وہ ان میں اپنے نفس سے گفتگو نہ کرے تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے، اس کے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے جو اس نماز اور کل والی نماز کے درمیان ہوں گے۔ مسند احمد حدیث نمبر 616۔ یزید بن حیان تیمی کہتے ہیں، میں، حسین بن صبرہ اور عمر بن مسلم سیدنا زید بن ارقم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ جب ہم ان کے پاس بیٹھ گئے تو حسین نے کہا، اے زید، تم نے بہت زیادہ خیر پائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنی ہیں، اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، زید، بس تم نے بہت زیادہ خیر پائی ہے، زید، تم نے جو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں وہ ہمیں بھی بیان کرو۔ انہوں نے کہا، اے بھتیجے، میری عمر بڑی ہو گئی ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو بھی کافی عرصہ گزر چکا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احادیث یاد کی تھیں ان میں سے بعضوں کو بھول بھی گیا ہوں، اس لیے میں تم کو جو کچھ بیان کر دوں اس کو قبول کر لو، اور جو نہ کر سکوں اس کی مجھے تکلیف نہ دو۔ پھر انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غدیر خم، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، کے مقام پر خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور واعظ و نصیحت کی، اور پھر یہ بھی فرمایا، اے مویا بیدا، خبردار، اے لوگو، میں ایک بشر ہی ہوں، قریب ہے کہ میرے ربو کا قاصد میرے پاس آ جائے اور میں اس کی بات قبول کر لوں۔ بات یہ ہے کہ میں تم میں 2 بیش قیمت اور نفیس چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت اور نور ہے، پس اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پکڑ لو اور اس کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ پس اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پر آمادہ کیا اور اس کے بارے میں ترغیب دلائی، اور پھر فرمایا، دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تم کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو یاد دلاتا ہوں، میں تم کو اپنے اہل بیت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ یاد کرواتا ہوں، میں تم کو اپنے اہل بیت کے حق میں اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں۔
حسین نے کہا، اے زید، اب صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں؟ کیا اب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا، بے شک اب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اب صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں، لیکن اب صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت وہ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔ حسین نے کہا، وہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، وہ ابن علی، ابن جعفر اور ابن عباس ہیں۔ اس نے کہا، کیا ان سب پر صدقہ حرام ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ مسند احمد حدیث نمبر 322